ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سفر معراج کے متعلق آج ہم گفتگو کرنے والے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم سے ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے گھر کی چھت کھولی گئی، میرا قیام ان دنوں مکہ میں تھا، پھر جبرائیل علیہ السلام اترے اور میرا سینہ چاک کیا اور اسے زمزم کے پانی سے دھویا۔ اس کے بعد سونے کا ایک تخت لائے جو حکمت اور ایمان سے لبریز تھا، اسے میرے سینے میں انیل دیا، پھر میرا ہاتھ پکڑ کر آسمان کی طرف لے چلے۔ ہمارے یوٹیوب چینل اصحاب الیمین میں آپ سب کا استقبال ہے۔ حامدنا صلی علی رسولہ الکریم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب آسمان دنیا پر پہنچے تو جبرائیل علیہ السلام نے آسمان کے داروغہ سے کہا، دروازہ کھولو۔ پوچھا کہ کون صاحب ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں جبرائیل۔ پھر پوچھا کہ آپ کے ساتھ کوئی اور بھی ہے؟ جواب دیا کہ میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ پوچھا کہ انہیں لانے کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا؟ جواب دیا کہ ہاں۔ اب دروازہ کھلا۔ جب ہم آسمان پر پہنچے تو وہاں ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی۔ کچھ انسانی روحیں ان کی دائیں طرف تھی اور کچھ بائیں طرف۔ جب وہ دائیں طرف دیکھتے تو ہنس دیتے اور جب بائیں طرف دیکھتے تو رو پڑتے۔ انہوں نے کہا، خوش آمدید نیک نبی، نیک بیٹے۔ میں نے پوچھا، جبرائیل، یہ صاحب کون بزرگ ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ آدم علیہ السلام ہیں اور یہ انسانی روحیں ان کے دائیں اور بائیں طرف تھی۔ ان کی اولاد بنی آدم کی روحیں تھیں۔ ان کے جو دائیں طرف تھی وہ جنتی تھی اور جو بائیں طرف تھی وہ دوزخی تھی۔ اسی لیے جب دائیں طرف دیکھتے تو وہ مسکرا دیتے اور جب بائیں طرف دیکھتے تو رو دیتے تھے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام مجھے اوپر لے کر چڑھے اور دوسرے آسمان پر آئے۔ اس آسمان کے داروغہ سے بھی انہوں نے کہا، دروازہ کھولو۔ انہوں نے بھی اس طرح کے سوالات کیے جو پہلے آسمان پر ہو چکے تھے۔ پھر دروازہ کھلا۔ انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے تفصیل سے بتایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مختلف آسمانوں پر ادریس، موسیٰ، عیسیٰ اور ابراہیم علیہ السلام کو پایا، لیکن انہوں نے ان انبیاء اکرام کے مقامات کی کوئی تخصیص نہیں کی۔ صرف اتنا کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آدم علیہ السلام کو آسمان دنیا یعنی پہلے آسمان پر پایا اور ابراہیم علیہ السلام کو چھٹے پر۔ اور حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پھر جب جبرائیل علیہ السلام ادریس علیہ السلام کے پاس سے گزرے تو انہوں نے کہا، خوش آمدید نیک نبی، نیک بھائی۔ میں نے پوچھا کہ یہ کون صاحب ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ ادریس علیہ السلام ہیں۔ پھر میں عیسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا۔ انہوں نے بھی کہا، خوش آمدید نیک نبی، نیک بھائی۔ میں نے پوچھا، یہ کون صاحب ہیں؟ تو بتایا کہ عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے گزرا۔ انہوں نے فرمایا کہ خوش آمدید نیک نبی، نیک بیٹے۔ میں نے پوچھا، یہ کون صاحب ہیں؟ جواب دیا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ ابن شہاب سے جہری نے بیان کیا کہ مجھے ایوب بن حزم نے خبر دی کہ ابن عباس اور ابو حبیہ انصاری رضی اللہ عنہم بیان کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، پھر مجھے اوپر لے کر چڑھے اور میں اتنے بلند مقام پر پہنچ گیا جہاں سے قلم کے لکھنے کی آواز صاف سننے لگی۔ ابو بکر بن حزم نے بیان کیا اور انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر اللہ تعالیٰ نے 50 وقت کی نمازیں مجھ پر فرض کی۔
میں اس فریضہ کے ساتھ واپس ہوا اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کی امت پر کیا چیز فرض کی گئی ہے؟ میں نے جواب دیا کہ 50 وقت کی نمازیں ان پر فرض ہوئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ اپنے رب کے پاس واپس جائیں کیونکہ آپ کی امت میں اتنی نمازوں کی طاقت نہیں ہے۔ چنانچہ میں واپس ہوا اور رب العالمین کے دربار میں مراجعت کی۔ اس کے نتیجے میں اس کا ایک حصہ کم کر دیا گیا۔ پھر میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور اس مرتبہ بھی انہوں نے کہا کہ اپنے رب سے پھر سے مراجعت کریں۔ پھر انہوں نے اپنی تفصیلات کا ذکر کیا کہ رب العالمین نے ایک حصہ کی پھر کمی کر دی۔ پھر میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور انہیں خبر کی۔ انہوں نے کہا کہ آپ اپنے رب سے مراجعت کریں کیونکہ آپ کی امت میں اس کی بھی طاقت نہیں ہے۔ پھر میں واپس ہوا اور اپنے رب سے پھر مراجعت کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس مرتبہ فرما دیا کہ نمازیں 5 وقت کی کر دی گئی ہیں اور ثواب 50 نمازوں کا ہی باقی رکھا گیا ہے۔ ہمارا قول بدلہ نہیں کرتا۔ پھر میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو انہوں نے اب بھی اسی پر زور دیا کہ اپنے رب سے آپ کو پھر مراجعت کرنی چاہیے، لیکن میں نے کہا کہ مجھے اللہ پاک سے بار بار درخواست کرتے ہوئے اب شرم آتی ہے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام مجھے لے کر آگے بڑھے اور سدرۃ المنتہا کے پاس لائے جہاں مختلف قسم کے رنگ نظر آئے جنہوں نے اس درخت کو چھپا رکھا تھا۔ میں نہیں جانتا کہ وہ کیا تھے۔ اس کے بعد مجھے جنت میں داخل کیا گیا تو میں نے دیکھا کہ موتی کے گنبد بنے ہوئے ہیں اور اس کی مٹی مشک کی طرح خوشبودار تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3342۔ حاضرین اکرام، یہ سفر معراج کی تفصیل پوری تو نہیں ہے، اور بھی کئی احادیث مبارکہ میں اور ساری تفصیلات موجود ہیں۔ یہ میں چھوٹی سی تفصیل آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ اگر اچھا لگا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور آپ کچھ پوچھنا چاہیں تو کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں، اپنے خیال کا اظہار بھی کر سکتے ہیں، اور اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔